السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جماعت ثالثہ میں سب سے اہم کتاب النحو الواضح پڑھائی جاتی ہے۔ اکثر ہندوستان کے مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا محاضرہ نمبر 1 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس کتاب میں ہم لوگ للمدارس الابتدائیہ کی دوسری جلد پڑھنے والے ہیں۔ پہلی جلد آسان ہے، آپ نے اس کی اکثر بحثیں جماعت ثانیہ میں پڑھ چکی ہے، لہٰذا جامعہ رحمانیہ نے للمدارس الابتدائیہ کا دوسرا پارٹ، دوسری جلد آپ کو پڑھانے کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس کو آپ لوگ لکھیں گے، اپنی کاپی میں باقاعدہ لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ جب ہم عربی سیکھنے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم عربی بولنا چاہتے ہیں، عربی جاننا اور پہچاننا چاہتے ہیں، عربی سمجھنا چاہتے ہیں، تو عربی سمجھنے کے لیے سب سے اہم 2 علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ 2 علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلا علم علم صرف، دوسرا علم علم نحو۔ علم صرف اور علم نحو، یہ دونوں علم کا سیکھنا ہر طالب علم کے لیے جو عربی بولنا چاہتا ہو، عربی سمجھنا چاہتا ہو، عربی کی عبارتیں حل کرنا چاہتا ہو، قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہو، احادیث شریفہ کو سمجھنا چاہتا ہو، ان سب کے لیے علم صرف حاصل کرنا، علم نحو کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو بھی طالب علم علم صرف میں کچا ہوگا، جو بھی طالب علم علم نحو کو نہیں پہچانے گا، وہ یقین مانیے عربی جان نہیں سکتا ہے، عربی پہچان نہیں سکتا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ علم صرف کسے کہتے ہیں، علم صرف کا موضوع کیا ہے، علم صرف کی غرض و غایت کیا ہے، اور علم صرف کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے 4 چیزیں، علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے، علم نحو کا موضوع کیا ہے، اور علم نحو کہنے کی وجوہات کیا ہے، دونوں کے اعتبار سے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہ چاروں باتیں آپ نوٹ کر لیں گے اور یاد کر لیں گے۔ سب سے پہلی بات، علم صرف۔ پہلے تو ان دونوں کو ملا کر علم صرف اور علم نحو کہتے کسے ہیں، ان دونوں کو ملا کر تعریف کرتے ہیں۔ صرف و نحو وہ علم ہے جس میں لفظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے بولنے اور استعمال کا قاعدہ بیان کیا جائے۔ صرف اور نحو دونوں کو ملا کر اگر ہم تعریف کریں گے، صرف اور نحو وہ علم ہے جس میں لفظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے بولنے اور استعمال کرنے کا قاعدہ بیان کیا جائے۔ پھر سے ایک بار، علم صرف و نحو وہ علم ہے جس میں لفظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے بولنے اور استعمال کرنے کا قاعدہ بیان کیا جائے، اسے کہتے ہیں علم صرف و نحو۔ اب سب سے پہلے علم صرف کسے کہتے ہیں، صرف کی تعریف کیا ہے؟ ایسے اصول و ضوابط، صرف کسے کہتے ہیں؟ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیل کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف کی تعریف طلبہ نوٹ کر لیجئے، ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے
ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا کلمہ ضرب اگر ہم لیتے ہیں، ضرب یہ فعل ماضی ہے، اس کا فعل مضارع یضرب۔ اب آپ جانتے ہیں کتاب الصرف میں آپ نے پڑھا ہے کہ ضرب سے یضرب کیسے بنتا ہے، اسی طریقے سے اضرب فعل امر ہو گیا، کلمہ چینج ہو گیا، کلمہ بدل گیا، اس میں تبدیلی آ گئی، تو اس کلمے کی رد و بدل کا نام علم صرف ہے۔ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، یہ اسے علم صرف کہتے ہیں۔ دوسری بات، علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع صیغہ ہے۔ صیغے کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے، علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ صیغے کے اعتبار سے ضرب، یضرب، اضرب، ضربا، ضارب، مضروب، مضرب، مضرب، تو اس طریقے سے علم صرف کا موضوع صیغہ ہے۔ علم صرف کی غرض و غایت صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیل کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، اس کی غرض و غایت ہے۔ کوئی ضرب یضرب کی جگہ پر یضربو اگر بول دے گا تو غلط ہو جائے گا، سمیع یسمعو کی جگہ پر یسمعو بول دے گا غلط ہو جائے گا۔ تو اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ صیغوں کی صحیح ادائیگی ہو، صیغوں کی صحیح پرکھ ہو، صیغوں کو صحیح طور پر پہچانا جائے، یہ غرض و غایت ہوئی اور علم صرف کی۔ میں آپ کو تمہیدی باتیں بتا رہا ہوں، علم صرف ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور علم صرف کی وجہ تسمیہ، علم صرف کو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، صرف کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا صرف کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ صرف کا لغوی معنی پھیرنا ہے۔ اب چونکہ اس علم کے اندر صیغے کو مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہا جاتا ہے۔ تو یہ علم صرف کی تعریف ہوئی، علم صرف کی یہ تعریف ہوئی۔ اب علم نحو کی تعریف، علم نحو، اور یہی آپ کو یاد کرنا اور یہی ہمارا سبق بھی ہے، یہی بات ہے اصل۔ علم نحو کی تعریف، نحو کا لغوی معنی راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا ہے۔ نحو کا لغوی معنی راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا ہے، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائے کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس میں تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو۔ نحو کا لغوی معنی ہے راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا، جبکہ نحو کا اصطلاحی معنی ہے ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائے جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہو، تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کی نوعیت آپ کو بتائی جائے، اس کی اقسام آپ کو بتائی جائے کہ یہ تبدیلی اس کو کسرہ کیوں ملا، من البیتی تی کو کسرہ کیوں ملا، من المسجدی مسجدی کے دال کو کسرہ کیوں ملا، رأیت الہلال الہلال کے آخر میں زبر کیوں ملا، ضرب حامد خالدن خالدن کے آخر میں 2 زبر کیوں ملا، حامدن کے آخر میں 2 پیش کیوں ملا، ان ساری نوعیت کو جاننے کا نام علم نحو ہے۔
نحو کا لغوی معنی راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا ہے، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائے کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس میں تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو، اس علم کو علم نحو کہتے ہیں۔ اب اس علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ عربی لکھنے اور بولنے میں ترکیبی غلطیوں سے بچنا۔ عربی لکھنے، بولنے اور سمجھنے میں ترکیبی غلطی کا معنی ہے رأیت الہلال، میں نے چاند ہلال دیکھا۔ الہلال مفعول بھی ہے تو مفعول بھی کو نصب پڑھنا ہے، زبر پڑھنا ہے۔ اگر کوئی رأیت الہلال کہے گا تو وہ غلط ہو جائے گا، یہ ترکیبی غلطی ہے، ترکیبی غلطی اس نے کی ہے۔ مفعول بھی کو زبر ملتا ہے، من البیت، من حرف جر آ جانے کے بعد اس کے بعد آنے والے اسم کو مجرور کسرہ ملے گا، جر ملے گا۔ اب اگر کوئی من البیت کہتا ہے تو وہ ترکیبی غلطی ہو گئی، لہٰذا ترکیبی غلطیوں سے بچنے کے لیے علم نحو کے سیکھنے کی غرض و غایت ہے، اس کا مقصد ہے۔ تیسری بات، علم نحو کا موضوع، اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ ایک تو کلمہ بھی ہے اور ایک تو کلام بھی ہے کہ اس علم میں انہی کے حوالے سے بحث ہوتی ہے۔ ایک کلمہ ہے اور ایک کلام ہے۔ ایک کلمہ بننا اور بات چیت، وہ کلمہ بن کر لوگوں کے سامنے بات چیت کرنا، کلمہ اور کلام ہے۔ اور اس علم کو نحو کیوں کہا گیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کو بھی آپ نوٹ کر لینا ہے۔ اس علم کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 1، 4 باتیں ہیں، 4 طریقوں کی وجہ سے، چار ناحیے سے اس علم کو علم نحو کہتے ہیں۔ نمبر 1، نحو کا ایک معنی طریقہ ہے۔ نحو کا ایک معنی طریقہ ہے، چونکہ متکلم اس علم کے ذریعے عرب کے طریقے پر چلتا ہے، اس لیے اس علم کو نحو کہتے ہیں۔ نحو کا ایک معنی طریقہ ہے، چونکہ متکلم اس علم کے ذریعے عرب کے طریقے پر چلتا ہے، اس لیے اس علم کو نحو کہتے ہیں۔ دوسرا معنی کیوں کہتے ہیں؟ دوسری وجہ، نحو کا ایک معنی کنارہ بھی ہے، چونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے نحو سے تعبیر کیا گیا۔ نحو کا ایک معنی کنارہ بھی ہے، چونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے نحو سے تعبیر کیا گیا۔ نمبر 3، کیوں کہا گیا نحو؟ اس علم کا ایک معنی ارادہ کرنا بھی ہے۔ جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا، اس نے نحوت کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہے میں نے ارادہ کیا، اس لیے اسے نحو کہا گیا۔ تیسرا معنی، تیسری وجہ، اس کا ایک معنی ارادہ کرنا بھی ہے۔ جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا، اس نے نحوت کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہے میں نے ارادہ کیا، اس لیے اسے نحو کہا گیا۔ چوتھا معنی کیوں کہا گیا اسے؟ اس کا ایک معنی مثل بھی ہے، مثل، چونکہ اس علم کا جاننے والا عربوں کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اسے نحو کا نام دیا گیا۔ اس کا ایک معنی مثل بھی ہے، چونکہ اس علم کا جاننے والا عربوں کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اس نحو سے تعبیر کیا گیا۔ تو 4 وجہ نحو، 4 معنی نحو کے، نحو کہنے کی 4 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی وجہ، چونکہ اس کا پہلا معنی طریقہ ہے، اور وہ ساری باتیں میں نے آڈیو میں بتائی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا ارادہ کرنا ہے، تیسرا معنی اس کا مثل ہے، چوتھا معنی اس کا کنارہ ہے۔ 4 معنی آپ کے سامنے بیان کیے، 4 وجوہات کی وجہ سے نحو نام پڑ گیا۔ تو یہ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ باقاعدہ اگلے درس سے الواضح
للمدارس الابتدائیہ کی دوسری جلد شروع کر دیں گے، اس کا پہلا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔